حامد محمود ہیں جی، اسلام آباد مقیم دوحہ۔ وہ کہتے ہیں IMF نے پاکستان کے ذمے قرضوں پہ بھاری سود کی ادائیگی کو معیشت پہ بھاری بوجھ قرار دیا۔ صرف پہلے 9 ماہ اندرونی و بیرونی قرضوں کو 5,518 ارب روپے سود ادا کیا گیا۔ جولائی تا مارچ وفاقی حکومت کی خالص آمدن 5,313 ارب روپے ریکارڈ ہوئی۔ ان اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پاکستان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، اعداد و شمار تو آتے رہتے ہیں۔ ایک کہانی ہے اعداد و شمار سے آگے کی، میرا فوکس اس پہ ہوتا ہے۔ مجھے کتنے سال ہو گئے یہ بات کرتے ہوئے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کا مسئلہ اقتصادیات نہیں، برباد ہو چکی اخلاقیات۔ اور اگر آپ کی اقتصادیات برباد ہوئی ہے تو اس کے پیچھے بھی آپ کی برباد شدہ اخلاقیات ہیں۔ جن لوگوں کو آپ نے چوکیدار بنایا وہی چور نکلے، وہی ڈاکو نکلے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اعداد و شمار، کوئی اعداد و شمار کی ضرورت، جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں ملک اور سسٹم میں نہیں آتی، آپ الٹے بھی لٹک جائیں تو مستقبل کیا ہے؟ ایک دو مصرے سنیں۔ لکھا ہے دیوار چمن پہ پھول نہ توڑو لیکن تیز زبان بھی ہے۔ مستقبل وہی ہوتا ہے جو آپ بنا رہے ہیں، اور جو آپ بنا رہے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اقصا اعجاز ہیں لاہور سے، وہ کہتی ہیں جی مریم نواز نے کہا ہے کہ میں صبح 7 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک صحت تو کبھی تعلیم کے منصوبے بنا رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ کے بچوں کو بہتر تعلیم ملے اور کوئی پیسہ نہ دینا پڑے۔ مریم نواز کے اس بیان پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ مریم نواز کے بیان کو تو چھوڑیں صاحب بیٹا، آپ ایک مہربانی کا ہے۔ مجھے آپ نے میری زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ تو بیٹیاں ویسے ہی بابرکت ہوتی ہیں، آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بھیجیں، میں آپ کو مٹھائی کا ڈبہ اور پھول بھیجنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے میری زندگی کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ میری نیندیں حرام ہوئی ہوئی تھیں، اب مجھے گہری نیند آئے گی۔ آج آپ کا یہ سوال پڑھ کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک بات کی کہ پاکستانیوں کا چربی بڑھتی جا رہی ہے، ویران آنکھوں میں نور آ گیا ہے، آ رہا ہے، سڑے بسے چہروں پہ تازگی ہے، گالیں تمتما رہی ہیں، اور میں بڑا حیران پریشان تھا کہ پروردگار یہ ہوا کیا ہے؟ یہ راتوں رات چند ہفتے کے اندر اندر بچے خوبصورت یونیفارمز پہنے ہوئے، اچھی خوبصورت ٹرانسپورٹ ڈیسنٹ، اس میں جا رہے ہیں اسکول، اور تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ بیٹا آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ اس انقلاب عظیم کے پیچھے عظیم قائد نواز شریف کی عظیم صاحبزادی صبح 7 سے لے کے 1 بجے تک، یعنی وہ تعلیم اور صحت کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں اور منصوبے بناتی ہیں، جبکہ دونوں چیزوں کا ان کو علم نہیں ہے۔ ان کو کیا پتا تعلیم کیا ہوتی ہے، لیکن منصوبہ بن رہا ہے۔ انہیں کیا پتا بھوک ننگ وغیرہ، لیکن منصوبے بن رہے ہیں۔ تو میں جو بہت پریشان ہوتا تھا نا بیٹا، آپ نے میرا وہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ میں بات دیکھ دیکھ کے لوگوں کو مجھے بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ معجزہ ہوا کیسے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ اگر عظیم قائد نواز شریف، المعروف جدہ اور ایون فیلڈ، ان کی صاحبزادی صبح 7 رات 1 بجے تک، اور یہ نہیں انہوں نے بتایا آپ کو کہ صبح 7 سے پہلے اور رات 1 بجے کے بعد تک ان کے خوابوں میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بیٹا، شکریہ، بہت مہربانی ہے صاحب۔